لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ جن حضرات نے درود پاک پڑھا ہے ہاتھ کھڑا کرو، جزاکم اللہ۔ قابل صد احترام میرے عظیم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محرم الحرام کی 8ویں تاریخ گزر چکی ہے اور 9ویں شب اپنے عروج پر ہے۔ آپ کی انجمن تبلیغ و قرآن و سنت کے زیر اہتمام یہ 7ویں نشست ہے۔ یقیناً خراج تحسین کے حقدار ہیں ہمارے برادر محسن، آپ کے علاقے کی عظیم شخصیت، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر حق و صداقت کی اشاعت کے لیے چلنے پھرنے والا انسان، اپنے والد محترم کے مشن کو لے کر اپنے کندھوں پہ سپیکر اٹھا کر خود جا کے نشست کو آغاز دینے والا فرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے رفقاء، معاونین، برادر، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج میں عنوان اس کا سناؤں جس کو 10 محرم الحرام کا دن شہادت، قربانی، اپنی جان لٹانے کا جس نے طریقہ بتایا، یعنی ان کے باپ کا ذکر کروں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ علی کو مانتے نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا علی کے بغیر گزارا نہیں۔ بات تو ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں علی سے ان کا رشتہ نہیں، ہم کہتے ہیں علی کا ہمارے علاوہ کسی کا علی سے رشتہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں علی ان سے روٹھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں علی جاتے جاتے قرآن ہمیں دے کے گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی کو یہ مانتے نہیں، ہم کہتے ہیں نماز فجر ہم پڑھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی سے اس کا تعلق نہیں، ہم کہتے ہیں علی ہمیں جاتے جاتے شہادت کا باب دے گیا ہے۔ کیا کریں؟ قرآن علی نے دیا، نماز فجر میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے شہادت کا باب ہمیں علی نے دیا۔ بلکہ اور آگے بڑھوں، ہم علی کو مانتے نہیں، الزام وہ لگاتے ہیں جس نے علی کے پیچھے کھڑے ہو کر علی کو بھی مانا اور ان کو بھی مانا جن کو علی نے مانا، جن کو علی نے، بولو سارے، جن کو علی نے مانا۔
آگے امامت کے لیے وہ کھڑا ہے جس کو نبی نے کھڑا کیا. جب وہ کھڑا ہو گیا تو پیچھے علی بھی کھڑا ہو گیا. میں نے کہا علی یہ کیا؟ کہا اس کو کیوں نہ مانوں جو علی جس کو نبی کھڑا کرے، میں اس کو کیوں نہ مانوں جسے قرآن اصدق کہے، میں اسے کیوں نہ مانوں جس کو قرآن اتقا کہے، میں اسے کیوں نہ مانوں جسے قرآن مزکا کہے، میں اسے کیوں نہ مانوں جسے قرآن اپنی محبتوں کے موتی میں لے کر سب سے افضل کہے. میں اس لیے اس کو مانتا ہوں کہ وہ میرے ایمان کی بنیاد ہے. ہم اس لیے علی کو مانتے ہیں کیونکہ نبی نے کہا ہے جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن، جو اس سے بغض رکھتا ہے وہ منافق. یہ کسوٹی میرا نبی دے کے گیا ہے. ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا علی کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب اسی کو بات لے کے چلتے ہیں جہاں بہت کچھ کہنے کو ہے. زمانہ میرے نبی کا تھا، مکے کی زندگی تھی. مکے کے اندر میرے آقا کی شادی ہو گئی خدیجہ الکبریٰ سے. تو ایک ایسا آدمی مکے میں رہتا ہے جس نے میرے نبی کے ساتھ بڑی محبتیں کی، میرے نبی کی کفالت کی، میرے نبی کو سنبھالا، میرے نبی سے پیار اور لاڈ کیا. آج وہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، مفلوج الحال ہے. اس کی اولاد بھی کثیر، اس کے گھر کے افراد بھی زیادہ. حضرت آقا نے اپنے قریبی سے مشورہ کیا کہ میرا دل کرتا ہے چچا ابو طالب سے میں تھوڑا سا بوجھ ہلکا کر دوں. کس طرح؟ ایک بچہ میں اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں اور ایک بچہ آپ اپنی کفالت میں لے لو. حضرت آقا علیہ السلام علی کو لے کر 3 سال کی عمر میں کفالت کے لیے اپنے گھر لے کر آگے. میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میاں جس بچے کو میں پالوں مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں نے اس کی کفالت کی، میں نے اس کی نگہبانی کی، میں نے اس کی تربیت کی، میں نے اس کو سنبھالا. وہ بچہ کتنا بلند ہوگا جس کو سنبھالنے والا میرا مصطفیٰ ہوگا. وہ کتنا بلند ہوگا جس کی کفالت گودِ نبوت میں، جس نے لوری لی میرے آقا کے ہاتھوں میں، جو میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھ کر مکے کی گلیاں پھر رہا ہے. نہیں میاں، حضرت علی کو بولنا میرے نبی نے سکھایا. حضرت علی کو رشتے نبھانے میرے نبی نے سکھائے. حضرت علی پر تربیت کی محنت میرے نبی نے کی. حضرت علی کو بچپن سے سنبھالا میرے نبی نے. حضرت علی کو اپنی تربیت اور اخلاق کی روشنی میں پالا میرے نبی نے. میں نہیں کہتا کہ دنیا کے اندر بچے تو سارے اچھے ہیں، پر میں اس بچے کو کیسے بھول جاؤں جسے ماں نے نہیں پالا، باپ نے نہیں پالا، جسے اپنے گھر والوں نے نہیں پالا، جس کی تربیت میں
محنت مصطفیٰ کی جس کی تربیت میں، محنت میرے نبی کی جس کی تربیت میں، محنت اللہ کے پیغمبر کی جس کی تربیت میں، اخلاق میرے نبی کا جس کی تربیت میں، روشنی میرے نبی کی جس کی تربیت میں، نور میرے نبی کا جس کی تربیت میں، رحمت میرے نبی کی جس کی تربیت میں، کرم میرے نبی کا جس کی تربیت میں، بلندی میرے نبی کی جس کی تربیت میں، تلاوت میرے نبی کی جس کی تربیت میں، ریاضت میرے نبی کی جس کی تربیت میں، زہد میرے نبی کا جس کی تربیت میں، تقوی میرے نبی کا جس کی تربیت میں، علم میرے نبی کا جس کی تربیت میں، عمل میرے نبی کا جس کی تربیت میں، حسن میرے نبی کا جس کی تربیت میں، جمال میرے نبی کا جس کی تربیت میں، انداز میرے نبی کا جس کی تربیت میں، ادا میرے نبی کی، یوں تربیت کی، یوں پالا۔ اور اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، میرے نبی کو سب سے پہلے جس نے سجدہ کرتے دیکھا اس کو علی کہتے ہیں، اس کو علی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اسے علی کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ علی نے سب سے پہلے میرے نبی کے رکوع کے ساتھ رکوع کیا ہے، میرے نبی کے سجدے کے ساتھ سجدہ کیا ہے۔ 8 سال کی عمر ہے، زمانہ نبوت شروع ہو گیا، میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں، علی بھی نماز پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ نماز کے بعد حضرت علی نے سوال کیا یہ کیا؟ فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے ابو سے مشورہ لوں گا، بچہ تھا نا، دل میں بات آئی، حضور نے دعوت دی، حضرت علی نے یہ کہہ دیا میں اپنے ابا جی سے پوچھوں گا، مشورہ لوں گا۔ حضور نے کہا علی کلمہ پڑھنا ہے تیری مرضی، پر یہ بات ابھی باہر نکلنی نہیں چاہیے۔ حضرت علی نے نکالی تھی؟ نہیں نکالی، نہیں نکالی، اور نہیں نکالی کیوں؟ تربیت میرے نبی کی ہے کہ راز نہیں بتانا، جو میں کہتا ہوں وہ کرنا ہے۔ علی نے وہی کیا، مکے میں شور پڑ گیا، نبی نبوت کا اعلان کر رہا ہے محمد عبداللہ کا بیٹا، کوئی کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ حضور نے دعوت کی، سیدہ خدیجہ سے کہا میرا دل کرتا ہے میں اپنی برادری کو اکٹھا کروں، میں اپنی برادری کو اکٹھا کروں، کیا آپ میرے ساتھ تعاون کرو گی؟ کہاں کروں؟ برادری آ گئی، دسترخوان لگ گیا، دعوت میرے نبی نے کی اپنی شان کے مطابق۔ وہاں اچھے کھانے نہ بھی ہوں، نبوت تو سامنے ہے نا، کھانے تو کچھ بھی نہیں ہوتے، نبوت ہی کافی ہے۔ میرے آقا نے سب کو دسترخوان پہ بٹھایا، ایک بچہ ساتھ ہے، وہ کبھی پانی لے کے آ رہا ہے، کبھی برتن لے کر آ رہا ہے، کبھی مہمانوں کے ساتھ کوئی انتظام کر رہا ہے۔ اسی حالت کے اندر میرے نبی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ساری برادری نے پوچھا کیا کام تھا، ہمیں کیوں بلایا، کس لیے بلایا، کیا مسئلہ ہے؟ آج تو نے ہمیں دعوت دی
اور دسترخوان دعوت پر بٹھایا ہے، میرے آقا نے کہا میں نے اس لیے بلایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھ پر نبوت جاری کر دی، اللہ نے مجھے اپنے نبیوں میں سے آخری نبی مقرر کر دیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جس نبی کی خوشخبری آدم نے دی تھی وہ میں نبی ہوں، جس کو ابراہیم نے مانگا وہ میں نبی ہوں، جس کے لیے موسیٰ تمنا کرتے رہے وہ میں نبی ہوں، جس کی بشارت عیسیٰ نے دی وہ میں نبی ہوں، جس کا ذکر زبور میں ہے وہ میں نبی ہوں، جس کا ذکر تورات میں ہے وہ میں نبی ہوں، جس کا ذکر انجیل میں ہے وہ میں نبی ہوں، اور جس نبی کا ذکر اللہ نے جنت کے پتوں پہ کیا ہے وہ میں نبی ہوں۔ اگر جنت کے دروازوں پر اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا نام درج ہے وہ میں نبی ہوں، اور جب آدم کے جسم میں روح ڈالی گئی اور اس کی آنکھیں کھلی، اس نے آسمان پر لکھا پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ میں نبی ہوں۔ نہیں، حضرت آدم نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی محمد آ جائے تو فوراً اس کی تابع داری فرما برداری کرنا، وہ میں نبی ہوں۔ جس نبی کی ذکر کو ہر نبی نے کیا ہے وہ میں نبی ہوں، اور میں اس نبی ہونے کی حیثیت سے، رسول ہونے کی حیثیت سے میں نے تم سب کو بلایا ہے، اور میں دعوت دیتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ، کہ سب اللہ کے سامنے آ جاؤ اور اس اپنے خداؤں کا انکار کرو، ایک خدا کو مان لو۔ میں اس رب کی بات کرنے لگا ہوں، مان جاؤ میری بات۔ کوئی نہ بولا، ابو لہب بھی بیٹھا ہے چپ، ابو جہل بھی بیٹھا ہے خاموش، عتبہ بھی موجود خاموش، عتیبہ بھی نہ بولا، نہیں، ابو طالب بھی بیٹھا ہے وہ بھی نہ بولا، عاص بن وائل بھی بیٹھا ہے اس کی زبان بھی گنگ، ولید بن مغیرہ بھی بیٹھا ہے یہ بھی خاموش۔ یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب مکے کے سردار ہیں، یہ مکے کے وڈیرے، ان کا نام پورے مکے میں بولا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں متولی ہوں مکے کا، کوئی کہتا ہے میں تاجر ہوں مکے کا، کوئی کہتا ہے میں سردار مکہ ہوں، کوئی کہتا ہے مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ کسی نے میرے نبی کی بات پر جواب نہیں دیا۔ یہ 8 سال کا بچہ، یہ 8 سال کا نوجوان، یہ 8 سال کا میرے نبی کا تربیت یافتہ، یہ ابو طالب کا بیٹا کبھی باہر جا رہا ہے، کبھی اندر جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی پانی لا رہا ہے، کبھی برتن اٹھا رہا ہے، کبھی دسترخوان لپیٹ رہا ہے، کبھی میرے نبی کی گود میں آ کے بیٹھ رہا ہے، کبھی میرے نبی کی چھاتی کے سامنے کھڑا ہے، کبھی میرے نبی کے کندھے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر میرے نبی کو جھپی ڈال کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کوئی نہ بولا سارے بیٹھے ہیں تو یہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
دیوبند دیوبند جرأت مند خیرت مند دیوبند دیوبند نعرہ تکبیر اللہ 8 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ سارے سردار آنکھیں پھاڑ کر علی کی طرف دیکھنے لگے، تو کون، تیری کیا حیثیت، چھوٹا سا بچہ ہمارے سامنے کلمہ پڑھ کے یہ کہہ رہا ہے یہ سچا ہے ہم جھوٹے۔ علی ہم سے پوچھ تو لیتا، ہم کو بتا تو دیتا، ہمیں بھی تو دیکھنا، ہم نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ علی کہتے کس سے پوچھوں، ہم سے پوچھ، کیا پوچھوں، یہ کون ہے، کیا پوچھوں، اس کی حیثیت کیا ہے، تم سے کیا پوچھوں اس کے بارے میں؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو محمد کو ہم جانتے ہیں؟ نہیں نہیں، اللہ کی قسم ہے جس نے محمد کو خوبصورت چہرہ عطا کیا ہے، یا اس کو اللہ جانے یا اس کے پاس رہ کر جس نے زندگی گزاری ہے وہ علی جانے۔ تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا اس کی کیا حیثیت ہے، تم نہیں جانتے یہ محمد کیسا ہے، تمہیں کیا پتا اس کے اخلاق کیسے، تمہیں کیا پتا اس کی تنہائیاں کیسی ہیں، تمہیں کیا پتا اس کی طریقیاں کیسی ہیں، تمہیں کیا پتا یہ رات کو کس طرح اللہ کو باتیں کرتا ہے، تمہیں کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے، اس کی زبان پہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ نانا ابو طالب آپ میرے باپ ہو، پر مجھے مصطفیٰ کے لیے نہ روکنا، کیونکہ میں نے اپنے نبی کو قریب سے دیکھا ہے، اللہ کی قسم ہے جس طرح اللہ کی وحدانیت میں شک نہیں، مصطفیٰ کی مصطفائی میں شک نہیں۔ تم نے کیا دیکھا؟ سانوں نہیں پوچھیا، ہم سے مشورہ نہیں لیا، ہمیں بتایا نہیں، تمہیں کیا بتاؤں؟ تم نے اس سے سب کچھ سنا، تمہیں یقین نہیں آیا، اور میں چھوٹا سا بچہ ہو کر میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے سچا نبی کوئی نہیں، اس سے سچا قول کسی کا نہیں، اس سے اچھا فعل کسی کا نہیں، اس سے اچھی ادا کسی کی نہیں، اس سے اچھا کردار کسی کا نہیں، اس سے اچھی گفتار کسی کی نہیں، اس سے اچھا حیا کسی کا نہیں، اس کی آنکھ میں جتنا حیا ہے اتنی تو مکے کی کباری لڑکی میں بھی حیا نہیں۔ نہیں نہیں، میں علی بتاتا ہوں، میں نے 5 سال اس کی گود میں گزارے ہیں، اس کی گود میں ماں سے زیادہ پیار ہے، باپ سے زیادہ محبت ہے، اس کے الفاظوں کے اندر اللہ کی قسم اتنی قوت موجود ہے، اگر یہ بول کے کہہ دے رات، اللہ رات بنا دے، یہ بول کے کہہ دے دن، اللہ دن بنا دے، یہ بول کے کہہ دے صبح، اللہ صبح بنا دے، یہ بول کے کہہ دے شام، اللہ شام بنا دے۔ میں علی اس کو جانتا ہوں، مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میرا دل کہتا ہے اللہ نے جس کو نبوت دی ہے یہ بھی سچا ہے، اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی سچا ہے، میں ان کی بات کو دل سے قبول کرتا ہوں اور نبی مانتا ہوں۔ ایک اٹھا کہنے لگا تو کی کر لے گا، تو کی کرے گا، نکا جہا بچہ ہے، چھوٹی چھوٹی تیری لاتیں ہیں، باریک تیرا جسم ہے، کیا کرے گا؟ حضرت علی نے تصورات میں جو جواب دیا وہ سنیں۔
حضرت علی نے کہا میرا قد نہ دیکھ، میرا قد، میری عمر، بولو سارے، میری کمزور پنڈلی نہ دیکھ، کیا دیکھیں، دیکھ مجھے جب میں بدر میں جاؤں گا تو چھکے چھڑا دوں گا، نہ میری عمر دیکھ، نہ میری عمر دیکھ، اگر مجھے دیکھنا ہے تو احد کے دن دیکھنا، میری تلوار رکنے کا نام نہیں لے گی، نہ مجھے دیکھ، نہ مجھے دیکھ، مجھے دیکھنا ہے تو اس دن دیکھنا جب رات ہو جائے گی، سب نے اپنا زور لگایا ہوگا، مغرب کی نماز پڑھ کر میرا نبی مصلی پہ ساری جماعت میں بیٹھا ہوگا اور اعلان کرے گا میں صبح اس کو جھنڈا دوں گا، میں صبح اس کو تلوار دوں گا، میں صبح اس کو کھڑا کروں گا، جو تلوار لے کر نکلے گا تو اللہ خیبر فتح کر دے گا، قلعہ خیبر کا ہمارے حصے میں دے دے گا، پھر دیکھنا علی کتنا بڑا نظر آتا ہے، علی کی بہادری کیسی ہے، علی کی جرت کیسی ہے۔ میرے آقا نے اعلان کیا کہ صبح میں جھنڈا دوں گا، صبح میں تلوار دوں گا، ایسے آدمی کو اللہ جس کے ہاتھ میں ہمیں فتح عطا کرے گا، جو اٹھ کر نکلے گا، خیبر مل جائے گا، جو تلوار ہلائے گا، مرحب گر جائے گا، جو آواز لگائے گا، دشمن دوڑ جائیں گے، اللہ اس کی آواز میں اتنی طاقت رکھے گا، اس کی تلوار کو اتنی تیز دار بنا دے گا، قوت بھی زیادہ ہوگی۔ اب صبح فجر کی نماز ہوئی، سارے صحابہ دوڑے میرے نبی کے قریب آ گئے، مجھے جھنڈا ملے، مجھے تلوار ملے، میرا انتخاب ہو، کون قسمت والا ہوگا جس کا انتخاب ہوگا۔ سب نظر آئے پر ان میں علی نظر نہیں آیا، ان میں علی۔ حضور نے کہا بھئی علی کدھر ہے؟ ایک نے کہا رسول اللہ اس کی تو آنکھیں خراب ہیں، آنکھیں، بولو، اس کی آنکھیں خراب ہیں۔ حضور نے کہا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ کہاں پڑا ہے؟ طبیب یہاں بیٹھا ہے، مریض وہاں پڑا ہے، طبیب تو یہاں ہے، مریض وہاں ہے، ململ کا کپڑا باندھا ہوا ہے۔ حضرت علی نے آنکھ سے پانی گر رہا ہے، حضور کے قریب آئے، کہ علی کیا ہوا؟ کہ اس لیے آنکھیں خراب ہے۔ میرے آقا نے لعاب نکالا، کون سا لعاب؟ کبھی ابو بکر کی ایڑی پہ لگ جائے، اور کون سا لعاب کبھی جابر کی ہنڈی میں چلا جائے، کون سا لعاب کبھی حدیبیہ کے کنویں میں آ جائے، کون سا لعاب کبھی جابر کے آٹے میں آ جائے، کون سا لعاب کبھی معبد کی کمزور بکری کے تھنوں کو لگ جائے، کون سا لعاب؟ میں اس لعاب کا کیا ذکر کروں؟ میرا موضوع لعاب مصطفیٰ نہیں، اگر یہ میرا موضوع ہوتا تو آج میں تمہیں موتی دیتا۔ میرے نبی کا لعاب شفا بھی ہے، میرے نبی کا لعاب برکت بھی ہے، میرے نبی کا لعاب ذخیرہ بھی ہے، میرے نبی کا لعاب خزانہ بھی ہے، میرے نبی کا لعاب شہد سے میٹھا، میرے نبی کا لعاب دعائیوں سے تیز، میرے نبی کا لعاب مریضوں کے لیے شفا، میرے نبی کا لعاب کمزور بکریوں کے لیے صحت مند، میرے نبی کا لعاب کڑوے پانی کے لیے مٹھاس، میرے نبی کا لعاب کم کھانے کے لیے برکت، میرے نبی کا لعاب۔ علی سامنے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ میری آنکھیں درد کر رہی ہیں، میرے آقا نے لعاب کا ایک قطرہ اپنی انگلی سے لگایا اور لگا کر علی کی آنکھوں میں سرما ڈالا، کاجل کیا، جس طرح تم بازار سے سرما لے کر ماں سلائی لگاتی ہیں، بہن کاجل لگاتی ہیں، میرے بھائی کی آنکھیں حسین ہو جائیں، اس کی پلکیں بن جائیں، اس کی بھنوریں بن جائیں، اس
اس کی آنکھوں کی تیزی آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. علی کی آنکھوں میں سرما نہیں, کاجل نہیں, میرے نبی کا لعاب ڈالا گیا ہے. یہ لعاب کسی اور نے نہیں ڈالا, اس کو سلائی سے نہیں ڈالا گیا, اس کو میاں کسی چیز سے نہیں لگایا گیا. میرے نبی نے یہ لعاب اپنی انگلی پر لگایا اور انگلی پر لگا کر علی کی آنکھوں میں پھیر دی. علی نے کہا اللہ کی قسم, جس دن میرے نبی نے لعاب لگایا اس دن سے لے کر آج تک دوبارہ میری آنکھیں خراب نہیں ہوئی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ لعاب لگایا. یہاں اب مجھے ایک آنکھ اور یاد آ گئی, سنا دوں؟ پکی بات ہے. ہائے, ایک عورت آئی, منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے اور جسم میں خون گر رہا ہے, کپڑے بھرتے جا رہے ہیں, دوپٹہ بھی خون سے بھرا ہوا ہے. سامنے اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں, کہ یہ کون ہے؟ اور وہ دوڑی دوڑی میرے نبی کے پاس آ رہی. اس کے ہاتھوں میں کوئی چیز ہے, ہاتھوں میں بولو کوئی چیز ہے. میرے آقا کے قریب آگے کہتی ہے یا رسول اللہ گھبراؤ نا, میں زنیرہ ہوں, میں زنیرہ ہوں. خون کیوں گر رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہوا. کہا کچھ تو ہوا ہے. کہا یا رسول اللہ ابو جہل بدبخت نے برچھی ماری, میری آنکھیں نکال کر کہتا ہے جا اپنے سچے نبی کو کہ اپنے خدا سے تیری آنکھیں واپس دے. جاؤ, نبی اگر سچے خدا سے آنکھیں لے کر دے, میں نے نکال دی, وہ لگا کر دکھائے. ہائے کیا کروں, یہ زنیرہ تھی, آج کی عورت نہیں تھی, یہ زنیرہ تھی. کیا کروں, یہ میرے نبی کی عاشقہ تھی. کیا کروں, یہ میرے نبی کی تربیت یافتہ تھی. یہ تو کہتی اب میری نگاہوں میں, ابھی میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اوے ابھی میری نگاہوں میں اوے جچتا نہیں کوئی. جیسے سامنے میرا نبی, ادھر بن آنکھیں زنیرہ کھڑی, ادھر نبی, ادھر زخمی زنیرہ کھڑی, ادھر مصطفیٰ, ادھر زنیرہ, ادھر محمد, ادھر زنیرہ. سامنے قرآن, یہ قرآن سیکھنے والی, یہ صاحب قرآن, یہ پڑھنے والی, وہ الحمد, یہ الحمد کی تلاوت کرنے والی, وہ بقرہ, یہ بقرہ پڑھنے والی, وہ نساء, یہ نساء کے قانون جاننے والی, وہ آل عمران, یہ آل عمران کو پڑھنے والی, وہ بنی اسرائیل, یہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرنے والی. نہیں نہیں میاں, یہ یاسین ہے اور یہ یاسین سے دل لگانے والی. ابھی میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے جیسے میری سرکار ہے, جیسے میری سرکار ہے, ویسا نہیں کوئی, جیسے میری سرکار ہے, ویسا نہیں کوئی. کپڑا اٹھایا,
آنکھ کھولی ہاتھ کے اندر حلقہ موجود ہے، آنکھ کا حصہ موجود ہے، اور کہتی ہے یا رسول اللہ ابو جہل نے برچی ماری، نکال کے باہر کر دی، آنکھ میرے پاس ہے، حلقہ میرا یہ ہے۔ وہ کہتا ہے اگر سچا ہے تو آنکھیں لا کے دکھائے، وہ کہتا ہے اس کا خدا سچا ہے، ٹھیک کر کے دکھائے، مجھے قسم ہے آپ کی نبوت کی، مجھے قسم ہے آپ کی صداقت کی، مجھے قسم ہے آپ کی محبت کی، مجھے قسم ہے آپ کی حقانیت کی، مجھے قسم ہے آپ کی رسالت کی، آپ جیسا بھی کوئی نہیں، آپ سبھی کوئی نہیں، آپ سب بلند بھی کوئی نہیں، میں نے آپ کو جانا ہے، میں سمجھتی ہوں اللہ بھی سچا، اللہ کا نبی بھی سچا، اللہ بھی سچا، آپ پر اترنے والا قرآن بھی سچا، اللہ بھی سچا، آپ پر آیتیں آنے والی بھی سچی، اللہ بھی سچا، جبریل بھی سچا، مجھے آپ پر بھی شک نہیں، اللہ کی طاقت پر بھی شک نہیں، پر میں چاہتی یہ ہوں آج ابو جہل خاموش ہو جائے، آج ابو جہل ہار جائے، آج ابو جہل جھوٹا ہو جائے، آج ابو جہل مر کے خاک ہو جائے۔ یا رسول اللہ یہ آنکھ میری ہاتھ میں، میرے نبی نے اس کو پکڑا، اپنے منہ سے لعاب نکالا، لعاب نکالا، پوری آنکھ پہ لگایا، پھر لعاب نکالا، ہلکے میں لگایا، اپنے دستے اقدس سے پکڑ کر، اپنی انگلیوں سے پکڑ کر، قرآنی ہاتھ سے پکڑ کر، والضحیٰ سے پکڑ کر، واللیل سے پکڑ کر، مزمل سے پکڑ کر، مدثر سے پکڑ کر، علم نشرہ سے پکڑ کر، لا اقسم بہذا البلد سے پکڑ کر، وما رمیت اذ رمیت سے پکڑ کر، والانسان سے پکڑ کر، وشفتین سے پکڑ کر، والتین سے پکڑ کر، انا اعطیناک الکوثر سے پکڑ کر، رحمت للعالمین والے ہاتھوں سے پکڑ کر، داعیا الی اللہ والی زبان سے اپنا لعاب لگا کر، میرے نبی نے حلقہ کے اندر آنکھ رکھی، ہاتھ پھیرا، بسم اللہ پڑھ کر کہا زنیرہ اپنی آنکھ کھول، دیکھ میں تجھے نظر آتا ہوں کہ نہیں، دیکھ دنیا نظر آتی ہے کہ نہیں۔ تو زنیرہ کہتی یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے یہ آنکھ پہلے کی ہے، یہ آنکھ اب کی ہے، جو اس سے نظر آتا ہے وہ اس سے نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہائے لعاب لگایا، علی کی آنکھ کو شفا مل گئی۔ پکڑو تلوار، اے تم نے مجھے دیکھنا ہے میں کیسا ہوں تو پھر خیبر میں دیکھنا، خیبر میں پھر میرے ہنر دیکھنا۔ تم کہتے ہو چھوٹا سا بچہ کیا کرے گا، مجھے اس دن دیکھنا جس دن میں مسجد نبوی میں آؤں گا اور میرا نبی کہہ رہا ہوگا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر، میں علم کا، بولو سارے اور ان کی آواز سے، میں صداقت کا شہر، میں عدالت کا شہر، میں حیا کا شہر، میں شجاعت کا شہر، میں نماز کا شہر، میں تقوی کا شہر، میں زہد کا شہر، میں عبادت کا شہر، میں روزے کا شہر، میں زکوٰۃ کے قانون کا شہر، میں صدقے کا شہر، میں مال غنیمت کا شہر، انا مدینۃ العلم، مجھ پر اللہ نے پورا علم اتارا، میں علم کا شہر، آنا اس علم کے شہر کا دروازہ علی ہے، اس علم کے شہر کا دروازہ علی ہے۔ کون سا علم کا شہر؟ اب یہ دروازہ کھولو، اگر صداقت چاہیے علی کا دروازہ کھول تو صداقت اندر سے ملے گی، علی کا دروازہ کھول عدالت اندر سے ملے گی، علی کا دروازہ کھول حیا اندر سے ملے گا، علی کا دروازہ کھول تقوی اندر سے ملے گا، علی کا دروازہ
قانون اندر سے ملے گا، علی کا دروازہ کھول، خواتین کے قانون اندر سے ملیں گے، علی کا دروازہ کھول، وراثت اندر سے ملے گی، علی کا دروازہ کھول، انا مدینہ العلم، علم کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، نماز کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، صداقت کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تقوی کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، عمل کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، رحمت کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، حکمت کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، برکت کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، صداقت کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، پاک دامنی کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ماں باپ کے ادب کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علماء کی ادب کا شہر میں ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، نہیں میاں زہد کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، پڑوسی کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یتیم کے قانون کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، بیوہ کی عدد کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، بیٹی کی عزت کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب میرے علم کے شہر میں جس کا نام باب ہے، جس کا نام محمد کا علم ہے، میں اس شہر کے دروازے میں اگر داخل ہونا چاہتا ہوں تو اس کو علی کہتے ہیں، اگر میرے پاس آنا ہے تو علی کے دروازے سے گزر کے آؤ اور میرے علم والے شہر سے موتی لیتے جاؤ، تمہیں اس دن پتا چلے گا میں علی کتنا بڑا ہوں، میں علی کتنا بڑا ہوں۔ کون علی؟ مسجد نبی میں حلقہ لگا ہے، سب بیٹھے ہیں، سامنے سے حضرت علی آ جاتے ہیں، بیچ میں جگہ نہیں بیٹھنے کی، حضور نگاہیں پھیر کر دیکھ رہے ہیں کون ہے جو علی کے لیے جگہ بنائے، کون ہے جو علی کے لیے، اوے علی کے نام پر ابو بکر اور علی کو الگ کرنے والوں، مجھے علی کا ادب ابو بکر نے بتایا ہے۔ سب بیٹھے، حضور یوں نگاہیں گھما رہے ہیں، کون ہے اس جگہ پر علی کے لیے کوئی جگہ بنائے، سب جگہ پر ہے، علی اندر، ابو بکر کی نظر پڑ گئی، آہستہ آہستہ سرکنا شروع کیا، ہٹنا شروع کیا، جگہ خالی کی، آواز دی یا اخی علی ادھر آ جاؤ میرے بھائی علی بیٹھ جاؤ۔ نبی نے دیکھا یہ جگہ کس نے دی، جب ابو بکر کو پیچھے ہٹنے دیکھا تو حضور نے کہا واہ ابو بکر سچے بڑوں کا مقام بڑے جانتے ہیں، بڑوں کا مقام اللہ اکبر۔ علی اندر آئے، ابو بکر نے جگہ دی، حضور نے کہا بڑوں کا مقام، بولو عزت والوں کا مقام، اچھوں کا مقام، سچوں کا مقام، ابو بکر سے بڑا سچا نہیں، اس نے پیچھے ہٹ کے بتایا یہ بھی سچا ہے، ابو بکر سے بڑا کوئی نہیں، اس نے پیچھے ہٹ کے بتایا یہ بھی بڑا ہے، ابو بکر سے اچھا کوئی نہیں، اس نے پیچھے ہٹ کے بتایا یہ بھی اچھا ہے، ابو بکر سے نفیس کوئی نہیں، اس نے پیچھے ہٹ کے بتایا یہ بھی نفیس ہے، ابو بکر سے زیادہ نبی کے قریب کوئی نہیں، پیچھے ہٹ کر بتایا اس سے بھی زیادہ نبی کے قریب کوئی نہیں۔ فرمایا بڑوں کا مقام بڑے بتاتے ہیں، عزت والوں کا مقام عزت والے بتاتے ہیں۔ تم نے جگہ دی تھی علی کو، تم نے دی تھی،
تم تو پیٹنے والے ہو، تم نے جگہ دی تھی، جس نے دی تھی اس کا نام ابو بکر ہے، جس کا نام ابو بکر ہے نا۔ اب جب نبی کے جانے کے بعد میرے نبی کی مسند حکومت، مسند امارت، مسند خلافت خالی ہو گئی، کل ابو بکر نے علی کو جگہ دی، آج علی آیا مسجد نبوی میں، کہتا ہے جس جگہ پر نبی نے آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے نا، کہاں کا مصلی بڑا منصب ہے۔ آج کل امام کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے نا، ایم این اے کا مقام زیادہ ہے، ایم پی اے کا مقام زیادہ ہے، فلاں فلاں کا مقام زیادہ ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، حالانکہ امامت بادشاہ سے بھی اونچی ہے۔ حضرت علی نے کہا اگر بڑی امامت ابو بکر تجھے نبی دے کر گئے ہیں تو چھوٹی امامت علی تجھے دیتا ہے۔ علی نے اسی جگہ پر ابو بکر کو بٹھایا جہاں سے نبی خالی جگہ دے کر چلے گئے۔ میں نے کہا وہ علی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جب کل میں آیا جگہ بھی نہیں تھی، تمام حلقہ پر تھا، میرے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تو میں کھڑا بھی ہو جاتا تو کیا گستاخی تھی، پیچھے بیٹھ جاتا تب بھی کیا گستاخی تھی، اس حلقے میں جگہ نہیں تھی۔ ابو بکر نے جگہ بھی بنائی، مجھے بٹھایا بھی، اب تو جگہ بھی خالی، اب تو جگہ بھی خالی، نبی اس جگہ پر ابھی کسی کو بٹھا کر نہیں گیا، تو میں نے سوچا جو جگہ نبی خالی کر کر دے گیا ہے اسے پر کرنے کے لیے ابو بکر سے حسین کوئی نہیں۔ اس نے تو خالی بھی کی اور بٹھایا بھی، میں خالی کو پر کر رہا ہوں، میں خالی کو پر کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر کو خلافت غصب میں دی گئی، نہیں، علی جیسے بہادر کی موجودگی میں غلط فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، غلط فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا نے کہا ہے کہ علی قاضی ہے، میری امت کا چیف جسٹس ہے، جماعت صحابہ کا چیف جسٹس، آج کا چیف جسٹس تو فیصلہ بدل سکتا ہے، کسی کے دباؤ میں آ کر قلم غلط کھیل سکتا ہے، یہ نبی کا بنایا ہوا چیف جسٹس ہے، اسے قاضی مصطفیٰ نے بنایا، اسے جج آمنہ کے لال نے بنایا، اسے علم کا دروازہ میرے نبی نے کہا، اسے تربیت میرے آقا نے دی، اس نے نمازیں میرے نبی کے پیچھے پڑھی، یہ شگرد اول میرے نبی کا ہے، یہ مقتدی اول میرے نبی کا ہے، سجدہ میرے نبی کے ساتھ کیا، رکوع میرے نبی کے ساتھ کیا، قیام میرے نبی کے ساتھ کیا، قرآن کی آیتوں کو کھول کھول کر اگر سیکھا میرے نبی سے، یہ مقتدی صدیق کا ہے، یہ مقتدی عمر کا ہے، یہ مقتدی عثمان کا ہے، یہ مقتدی مصطفیٰ کا ہے، یہ مدینے کا مقتدی ہے، بدر کا غازی، احد کا غازی، خندق کا غازی، حنین کا غازی، خیبر کا فاتح، شیر خدا، حیدر کرار، مرتضیٰ، مصطفیٰ، مجتبیٰ کا دل دادا، ویر ہے، بھائی ہے، برادر ہے، تبادر پیغمبر ہے، زوجہ مصطفیٰ، زوجہ فاطمہ، اس کی بیوی ہے، جس کی بیوی فاطمہ ہو، جس کے بیٹے حسن ہو، جس کا نور نظر حسین ہو، جس کا سسر نبی ہو، جس کا بھائی نبی ہو، جس کی ماں خدیجہ ہو، جس کی تربیت در نبی پر ہو، وہ مشکل بھی نہیں ہوتا، وہ کم تر بھی نہیں ہوتا، وہ تو فیصلے بھی ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے، وہ بات چھپاتا نہیں ہے، وہ صدیق کے ساتھ کھڑا ہو کر آباد کرتا ہے پوری امت کو۔ تمہیں کیا پتہ یہ اچھا جگہ دے دی۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ باہر بیٹھے ہیں، سامنے سے علی آگے، ایک ایک واقعہ سناؤں گا، سامنے سے جو کہتے ہیں ان میں الگ الگ تھے،
میں کہتا ہوں ان کی چھوڑو، قرآن کہتا رحماء بینہم، بس بات ختم کر دی۔ اب اس کے بعد کوئی فیصلہ چاہیے ہی نہیں۔ جو اس کے بعد بات لے کے آئے، تاریخ لے کے آئے، اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، کیونکہ قرآن نے کہا ہے رحماء بینہم، یہ ایک ہیں، ان میں کوئی جدائی نہیں، نفرت نہیں، دوری نہیں، الگ نہیں، علیحدہ نہیں، اکیلے اکیلے نہیں، فردن فردن نہیں، جماعتن ہیں۔ یہ میرے نبی کی فوج ہے، لشکر ہے، یہ تربیت یافتہ ہے۔ یوں ہی سامنے سے آئے، عمر نے دیکھا مسکرانے لگ پڑے۔ کسی نے کہا عمر کس خوشی میں مسکرا رہے ہو؟ کہا حضور نے کہا جو علی کو دیکھ کے مسکراتا اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ علی کا نام مسکراہٹ کا سبب، ہم علی کو دیکھ کر گھبراتے نہیں ہیں، ہم علی کے نام پر دغا کرنے والوں سے گھبراتے ہیں، کیونکہ حضرت علی نے کہا تھا وہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، وہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ جو میری محبت میں اتنا غلو کریں گے کہ بس وہ مجھے سمجھیں گے اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، حقیقت میں وہ مجھے بھی نہیں سمجھیں گے، وہ اپنے دماغ کی اٹکل کو سمجھیں گے۔ اگر مجھے سمجھنا ہے تو پھر سنو، میں بہادر ہوں، مشکل کشا نہیں ہوں، میں بہادر ہوں، مشکل کشا، میں مجاہد ہوں، مجاور نہیں ہوں، میں شیر خدا ہوں، حاجت روا نہیں ہوں، میں مقتدی مصطفیٰ ہوں، امام مصطفیٰ نہیں ہوں، میں محفوظ ہوں، معصوم نہیں ہوں، بولو میں محفوظ ہوں، معصوم مصطفیٰ ہے، میں محفوظ ہوں، معصوم وہ ہیں جنہیں خدا نے بنایا ہے، میں تو معصوم نہیں ہوں، محفوظ ہوں۔ مجھے سمجھنا ہے تو اتنا سمجھو، میں نبی کا صحابی ہوں، نبی کا بھائی ہوں، نبی کا داماد ہوں، نبی نے مجھے مقام علم دیا ہے، نبی نے مجھے پڑھایا ہے، قاضی القضاء بنایا ہے۔ حضور نے کہا ہے جب میری امت میں کوئی مسئلہ پھنس جائے تو سیدھے علی کے پاس جانا، جس طرح حضرت داؤد کے زمانے میں سلیمان کو اللہ نے حکمت دی تھی کہ وہ مسئلے بگڑے ہوئوں کو لمحوں میں حل کر کے سلجھا کر دے دیتا تھا، علی کو بھی اللہ نے سلیمانی فہم عطا کیا ہے، یہ مسئلوں کو اس طرح حل کر دے گا جھٹ سے۔ اس لیے تو ہم نے کہا حضرت علی کے پاس چلے گئے، ہم نے کہا جی حضرت علی آپ بتائیں، حضرت عمر نے کوفہ کی جامع مسجد میں، اور آپ کے زمانے میں کوفہ کی جامع مسجد میں عبد الرحمن بن عوف نے امامت کروائی اور رمضان مبارک میں 20 تراویح پڑھائی، آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ حضرت علی کہتے میری مسجد امام میں نے کھڑا کیا، میں نے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی، اب بھی فتوے میں کوئی شک ہے؟ اب بھی فتوے میں کوئی شک ہے؟ میں نے کہا کہ عمر نے کہا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہے، 100 دینے کی آج کے بعد ضرورت نہیں ہے، آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ کہا عمر کوئی بات کرے غلط ہو سکتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے جعل الحق کی لسان عمر، عمر کی زبان بھی حق، عمر کا دل بھی حق، اس کی تو ہر بات حق ہے، اس نے اگر 3 طلاقوں کا فتویٰ دیا ہے، علی اس کے اوپر مہر لگاتا ہے، یہ بات سچی ہے۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو خلافت کے لینے میں غلطی ہوئی ہے، خلافت آپ کا حق تھا، آپ نے فرمایا میں نے حضرت ابو بکر کے پیچھے 2 سال 6 مہینے نمازیں پڑھی ہیں، ان کی خلافت کو تسلیم کر کے پڑھی ہے، دھوکے سے نہیں پڑھی، میں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ ابو بکر کی صداقت سچی ہے۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں عمر غاصب تھا، عمر دین کی باتوں میں رد و بدل کرتا تھا، آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں قاضی القضاء ہوں، میرے نبی نے کہا ہے فتویٰ اس سے لینا ہے، جو فیصلہ میں دے دوں وہ سچا ہے۔ سن لو، حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں، دور خلافت میں ایک بھی ایسا عمل نہیں ہونے دیا جو نبی کی سنت کے خلاف ہو، قرآن کی شریعت کے خلاف ہو۔ میرا فتویٰ ہے عمر کے سارے فیصلے برحق ہیں۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ بھی بتاتے جائے حضرت عثمان کا انتخاب عمر کے بعد ہوا، آپ اس کی خلافت کو خائن سمجھتے ہو؟
فاسق سمجھتے ہو، غلط سمجھتے ہو، فتویٰ دو۔ حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم ہے عثمان کو خلافت بھی سچی ملی، عثمان جیسا نفیس نازک دین پر عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ عثمان نے اپنی زندگی میں سنت کی حفاظت کی، جاتے جاتے مدینے کی حفاظت کی۔ فتویٰ علی نے دیا، فتویٰ۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں حضور کی ایک بیٹی ہے، تین نہیں ہے، وہ جننی اچھی الیاذ باللہ۔ آپ فتویٰ دیں، آپ کا تاریخ میں نبی کی سنت میں، نبی کی جماعت میں، نبی کے قافلے میں کوئی ہم زلف تھا؟ حضرت علی کہتے ہیں اب بھی شک ہے، میرے نکاح کا سارا خرچہ میرے ہم زلف نے اٹھایا تھا، وہ میرے ہم زلف تھا۔ نبی کی تینوں بیٹیاں میرے ساتھ ایک رشتہ رکھتی تھی، فاطمہ کی بہنیں تھیں۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں عمر نے تلوار کے زور پر آ کر آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا۔ لوگ کہتے ہیں عمر نے اپنی حکومت کا خوف ڈال کر آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا۔ کہا پگلے وہ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عمر جب میرے پاس آیا تھا اور آ کر کہا تھا علی کیا تم یہ چاہتے ہو میں خلافت کو اچھا سا اچھا پیش کر سکوں اور خواتین کے اندر بھی میں اپنی خلافت کے جوہر دکھا سکوں اور جہاں کوئی مظلوم مجبور عورت ہو میں ان کی خدمت کر سکوں؟ کہا بالکل میں چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے نبی کے گھر والیوں سے زیادہ عورتوں کے حق کوئی نہیں جانتا۔ رشتے تو عمر کے لیے اور بھی بڑے تھے، پر یہ رشتہ لے کر اس لیے گئے تھے کہ اس گھر کی تربیت با کمال، اس گھر کا علم با کمال، اس گھر کا زہد با کمال، اس گھر کا تقویٰ با کمال، اس گھر کی عزت با کمال، اس گھر کی تعلیم با کمال۔ اس لیے جب یہ میرے گھر میں آ گئی تو میں خواتین کی خدمت کرنے میں کوئی بھی بخل نہیں کروں گا، کمی نہیں کروں گا، میرا ساتھ بڑھ جائے گا، حکومت مضبوط ہو جائے گی، خلافت کو چار چاند لگ جائیں گے۔ میں نے عمر کے کہنے پر بخوشی رشتہ دیا، اپنا داماد بنانا میں نے اپنے لیے سعادت سمجھا۔ بھلا عمر جیسا داماد کسی کے گھر میں آ جائے یہ کوئی تھوڑی بات ہے؟ بس چھوڑو، آپ کے نزدیک تو عمر کا کوئی مقام نہیں، چلو اتنا ہی سمجھ لو علی کا داماد ہے، اس پر تو عیا کر لو۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے دوست کی گلی کا کتا بھی عزیز ہے، عمر تو علی کے گھر کا بیٹا ہے، عمر تو علی کے گھر کا۔ ارے تم تو کربلا کے کتوں کو بھی پوجتے ہو، علی کے گھر کے بیٹے کو کیوں انکار کرتے ہو؟ کتا زیادہ عزیز ہے کہ علی کا بیٹا زیادہ عزیز ہے؟ ارے جس کو بیٹی دے کر بیٹا بنایا، جگر دے کر بیٹا بنایا، پھول دے کر بیٹا بنایا، گھر بلا کر بیٹا بنایا، دلہا بنا کر نکاح پڑھایا، اس کی تو توہین کر رہے ہو۔ گلیوں میں پھرنے والے نکارہ کتوں کو پوج رہے ہو۔ اپنے گھر کے پلے ہوئے گھوڑے کا جھوٹا پینا شفا سمجھتے ہو؟ علی کے گھر میں بیٹھ کر خلافت کے گر اور ہنر بتانے والے عمر کے بارے میں بدگمانی اور بد زبانی کرتے ہو۔ ہم سمجھتے ہیں اگر علی کے بیٹے کی توہین ہوگی تو حقیقت میں یہ توہین علی کی ہوگی۔ علی نے اپنی بیٹی دے کر عمر کو بیٹا بنایا، بیٹی دے کر اسے دلہا بنایا، جگر دے کر رشتہ بنایا۔ چھوڑو یار، کہاں کہاں گرا لگاؤں۔ آج علی کام کر کے آیا، کہیں دور سے آیا تو اکیلا تھا مدینے میں۔ بھائی کی حیثیت سے حضور آپ کے بھائی تھے، حضور کے گھر میں رہتے تھے۔ پہلے بھی کئی لوگوں نے، حضرات نے، بڑوں نے نکاح کا پیغام پہنچا دیا تھا در نبوت پر۔ وہاں سے کوئی جواب نہ آنے کے بعد ادھر سے حضرت علی کو آتے دیکھا۔ کس نے؟ ابو بکر نے، حضرت عمر نے، دونوں نے دیکھا تو سیدنا ابو بکر کہتے ہیں علی کیا بات ہے، شادی نہیں کرنی پھر رشتہ کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ کون ڈھونڈے؟ کہاں سے رشتہ مانگو؟ میرا تو اپنا گھر بھی کوئی نہیں،
میرا تو اپنا کوئی بھی کوئی نہیں، کس سے جا کے رشتہ لوں، کون میری طرف سے جائے؟ حضرت ابو بکر حضرت عمر نے کہا بات سنو، راستہ ہم بتاتے ہیں، در نبوت پہ چلے جاؤ، اندر نبی بیٹھے، اکیلے بیٹھے، آپ اندر چلے جاؤ، آپ کو انکار نہیں ہوگا۔ حضرت علی اندر تشریف لے گئے، جا کر بیٹھ گئے، خاموشی کے ساتھ بولے کیسے، کس طرح بات کریں؟ نبوت کے آگے بولنا ہر آدمی کا کام نہیں، یہاں پر سوال کرنے والی ذات کو ابو بکر کہتے ہیں، بات کرنے کی جسارت رکھنے والے کو حضرت عمر کہتے ہیں، ان میں ہلکی پھلکی جسارت یہ کبھی کبھی کرتے، ادب کے تقاضے بھی جانتے، نبی کا مزاج بھی جانتے، آقا کے مزاج شناس بھی ہیں، میرے نبی سے زیادہ لگاؤ بھی رکھتے، بڑے ادب کے دروازے جانتے۔ علی اندر چلے گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے کہا علی بولتے کیوں نہیں، کس طرح آئے ہو، چاہتے کیا ہو؟ ابھی ادھر بات چل رہی تھی، اوپر سے جبریل بھی تشریف لے آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آسمان پر اللہ نے فاطمہ کے نکاح کے لیے علی کا انتخاب کر دیا ہے، آپ کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ فاطمہ کے لیے علی کا رشتہ قبول کر لیا جائے، تو میرے آقا کہتے ہیں اہلاً سہلاً مرحبا، یہ کہہ کر علی کو روانہ کیا اور کہا جاؤ جا کے تیاری کرو، زیرہ بیچ دو اور بیچ کر میرے پاس آ جاؤ۔ باہر نکلے، دونوں کھڑے، باہر نکلے، ابو بکر کھڑے، باہر نکلے، عمر کھڑے، اور بدبختوں نہ کرو یہ ناانصافی، یہ تو علی کے رشتے کے لیے بھی تیار ہیں، علی کو مشورہ دینے والے بھی یہ ہیں، علی کا پیار رکھنے والے بھی یہ ہیں۔ علی باہر آئے، ابو بکر نے کہا کیا بنا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کچھ نہیں پتا، حضور نے کیا کہا ہے؟ کہا اہلاً سہلاً مرحبا، فرمایا مبارک ہو، حضور نے آپ کا رشتہ قبول کر لیا ہے۔ سب سے پہلے رشتے کی مبارک ابو بکر اور عمر نے دی۔ کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ یار، ہیں جو رشتے کا رستہ بتائیں وہ غاصب، جو مبارک دیں وہ دشمن۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی، زرہ بیچنے چلے گئے، بازار میں آوازیں لگا رہے ہیں زرہ لے لو، سامنے سے تاجر مدینہ آیا، کہا کیا بیچنا ہے؟ زرہ۔ کیوں؟ شادی ہے۔ کہا یہ لو، کتنے کی؟ اتنے کی، لے جو پیسے۔ زیرہ کے پیسے دیے، زیرہ واپس دے دی، فرمایا یہ ہدیہ قبول کر لو، میں چاہتا ہوں میرے بھائی علی کی شادی ہو، خرچہ عثمان کا ہو، خرچہ عثمان کا ہو۔ ارادہ نہیں تھا اس موضوع پر، یہاں بیٹھے بیٹھے طبیعت بھی بہت خراب تھی، اللہ نے صحت بھی دے دی، اور آپ سے اب پتہ نہیں اوپر کیا کیا اترتا جا رہا ہے، میں روک رہا ہوں کہ رک جا، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے نکلتا ہے۔ میرا 6 مہینے پہلے بائی پاس ہوا ہے، یہ سینہ میرا چیرا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، میں پھر بول رہا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اللہ کے دین کی بات کرتے ہوئے موت آتی ہے تو اس سے عظیم موت نہیں ہے، لیکن مجھے اس تکلیف کا احساس نہیں ہے، بس میری ایک خالص یہ نیت ہوتی ہے جس موضوع پہ بات کروں پھر اس کو خوب کروں یا کروں نہ، کیونکہ موضوع چھیڑنا نہیں چاہیے، چھیڑ دو تو پھر چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس موضوع کا حق یہ ہوتا ہے۔ اچھا چلو، زرہ بکی، عثمان آگے، سودا ہو گیا، پیسے مل گئے، حضرت علی نے لا کے در نبوت پہ رکھ دیے، جہیز کی تیاری ہو گئی، اعلان ہو گیا، بلال جی اعلان کر دو، آج فاطمہ کی بیٹی کا نکاح ہے، آج نبی کی بیٹی فاطمہ کا نکاح ہے، سب آ جاؤ۔
پہلی بات 3 مسئلے سن لو. خود بچہ شادی کا اظہار کرے گناہ. اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں میری شادی کر دو تو یہ کہنا گناہ؟ بولو. تسی کہندے ہو گناہ ہے, شرم دی گل ہونی چاہیے. ہالے تیرے منہ دند نہیں آئے تھے تو یاد ہے کہنا پھر ہیں. شادی کا خود کہنے والا مومن کہلاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی, جو نوجوان اپنی جوانی کے شباب میں آتے ہی اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں میری شادی کا انتظام کرو, میرے آقا کہتے ہیں یہ اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے. یہ اس کے مومن ہونے کی. اگر یہ شادی نہ کرنا چاہتا ہو اور یہ شادی کے بغیر رہنا چاہتا ہو, لگتا ہے یہ کسی گناہ میں مبتلا ہے, اپنے گناہ سے بچنے کے لیے شادی کا کہہ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شادی کے لیے, شادی کا کہا بکر نے ہاں کرنی ہے, رشتہ مانگنے بھی خود چلے گئے. اگر کوئی بچہ کہیں پر اپنے رشتے کو مانگنے کے لیے چلا جائے تو یہ بھی معیوب ہے. ہاں یہ بھی معیوب ہے. تلوار چوک کے کٹن نہ پہ جاؤ, تو کون ہے اپنا رشتہ لے, اپنے ماں باپ کو بھیج. علی جیسا ہو, علی جیسا ہو تو رشتہ مانگ سکتا ہے, رشتہ ہم جیسا نہیں. ہمارا تو ولی موجود ہے, وہ نہیں اگر چاہتا تو سمجھو کہ یہ بچہ غلط ہے. ہم جیسا نہیں. علی جیسی صفات رشتہ مانگنے چلے جاؤ, علی جیسا علم رشتہ مانگنے چلے جاؤ, علی جیسا تقوی رشتہ مانگنے چلے جاؤ, علی جیسا پاک رشتہ مانگنے چلے جاؤ, علی جیسا مطہر رشتہ مانگنے چلے جاؤ. علی پاک ہے, علی مطہر ہے, علی طاہر ہے, علی شفاف ہے, علی دیندار ہے, علی ایماندار ہے, علی علم والا ہے, علی عمل والا ہے, علی قاری قرآن, علی نمازی, علی حاجی, علی غازی, علی مجاہد, علی شہید, علی نبی کا بھائی, علی سچا, علی پکا, علی بالیقین, علی عین الیقین. علی جیسا کوئی نہیں. علی غریب نبی کے رشتہ داروں میں میرے نبی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی جو میں نے تیرے لیے دلہا تلاش کیا ہے میرے رشتہ داروں میں علی جیسا کوئی نہیں, علی جیسا. شادی کا انتظام ہو گیا, اعلان ہو گیا, سب آ جاؤ. حضور گواہ کون بنیں گے؟ ابو بکر آپ گواہ ہو, عمر آپ گواہ ہو. میں نے کہا رسول اللہ یہ کیا, یہ کون سا رشتہ مانگنے آئے تھے؟ کہا بس میرے دل میں آیا ہے کہ ان کے بغیر علی کی شادی کا کوئی گواہ نہیں بن سکتا. کیوں؟ لگتا ہے نبوت کو اللہ نے اشارہ دے دیا, علی کو بھیجنے والے دنیا میں یہ تھے, علی کو بھیجنے والے دنیا میں یہ تھے جنہوں نے مشورہ دیا وہ گواہ. علی کے رشتے کے گواہ کون ہیں؟ ابو بکرو. گواہ بھی جھوٹے ہوندے نے, اور گواہوں کو جھوٹا کہو گے, غاصب کہو گے, قرآن مٹانے والا کہو گے جی انہوں نے قرآن بدل دیا, کہو گے یہ دین بدل کے آگے, کہو گے کہ یہ غصب کر کے آگے, تو پھر علی کے نکاح کو کیا کہو گے؟ ارے گواہ جھوٹے تو علی کا نکاح جھوٹا, گواہ غاصب علی کا نکاح غصب, گواہ قرآن بدلنے والے تو علی کا نکاح کو بھی بدلنے والے, تو علی کو نکاح کے گواہ ابو بکر و عمر ہیں. ایک دن حضرت فاطمہ روتی روتی گھر آ گئی, کہا یا رسول اللہ سنا ہے علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے, میرے موجودگی میں نبی کے دشمن کی بیٹی ہمارے گھر میں آئے, مجھے برداشت نہیں. حضور نے کہا جاؤ ابو بکر و عمر کو بلا کے لاؤ. میں نے کہا حضور ابو طالب کو بلاؤ. میں نے کہا حضور اور کسی کو بلاؤ. ابو بکر و عمر کو کیوں بلا رہے ہو؟ کہا یہ گواہ ہیں نکاح کے, یہ علی کے گواہ. ان کے سامنے بتانا چاہتا ہوں علی جب تک میری بیٹی تیرے گھر میں ہے ابو جہل کی بیٹی تیرے گھر میں نہیں آ سکتی. کن گواہوں کی موجودگی میں؟ کہ ابو بکر و عمر کی گواہوں کی موجودگی میں. نہ کرو یہ ناانصافی. ان کا تو رشتہ ہی بڑا تھا, ان کا تو تعلق ہی بڑا تھا. آؤ بات سمیٹتے ہیں. حضور نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے بہت قریب ہو جاؤ, آپ چاہتے ہو بولو کہ حضور کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤ. حضور نے کہا جو یہ چاہتا ہے کہ میرے بہت قریب ہو جاؤ
تو میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا میرے اہل بیت کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت. آگے صحابی نے اور تھوڑا سا اس سے بال اتارا، اور اتارا، کھال کا بال اور اتارا کہ یہ بات ابھی کھلی نہیں. اہل بیت تو بہت ہیں. آپ کی قربت میں قریب جانے کے لیے سب سے زیادہ کس کی محبت مانی جائے؟ اہل بیت میں سے. حضور نے کہا اہل بیت سے مراد محبت علی ہے. محبت علی کی محبت مصطفیٰ کے قریب کرتی ہے. علی کی محبت مصطفیٰ کے، علی کی محبت مصطفیٰ کے. ایک نے شکایت کی، کہا مجھے علی سے شکایت ہے. حضور نے کہا علی کی شکایت نہ کیا کرو، اس لیے کہ علی میرا بھائی ہے. علی کی شکایت نہ کیا کرو. علی شکایت کرنے والا نہیں، علی کا دامن شکایت سے پاک ہے. علی تو تمام کے ساتھ مل کر چلنے والا ہے. دوستو کون علی؟ جو رمضان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان دے کر چلا گیا، جو شہید ہے اسلام کا. کاش میرا دل تھا کہ میں کبھی، اللہ نے زندگی دی، پتہ نہیں پھر زندگی رہے کہ نہ رہے، کبھی موقع ملا تو یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ عائشہ اور علی کی لڑائی ہوئی، اس پر آپ کو ایسے سوالوں کے جواب دوں گا، دنیا کا کوئی مائی کا لال اس کا جواب دے دے، میں اس کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں. الحمدللہ ہمارے پاس ایسے دلائل مضبوط ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے بیٹے ہیں. ان کا دونوں کا ادب کا رشتہ ہے، محبت اور ایمان کا رشتہ ہے. اور اس پر کبھی بات چلے گی کہ ان کے درمیان کیا رشتے تھے، جنگ جمل میں ہوا کیا تھا، جنگ جمل کی ابتدا کیا تھی، جنگ جمل کی انتہا کیا تھی، حضرت عائشہ بصرہ لینے کیا گئی تھی، بصرہ جانے کا مقصد کیا تھا، حضرت علی کب چلے، عائشہ کب پہنچی، وہاں پہنچنے کے بعد یہ جنگ کیسے برپا ہوئی، صلح کا باب کیسے کھلا، صلح مٹی کیسی، لڑائی کیسے ہوئی، شہادتوں کے بعد ان تمام شہیدوں کا جنازہ کس نے پڑھایا، ان شہیدوں کو الگ الگ نہیں ہونے دیا، یہ اکٹھا کس نے رکھا. پھر اس سواری پر عائشہ کو بٹھا کر اور رہبر پہرے داروں میں، چوکی داروں میں، محافظوں میں مدینے تک کس نے پہنچایا. یہ سب باتیں وہ ہیں جو ہمیں سب سنیوں کو معلوم ہونی چاہیے، تاکہ کوئی دشمن، کوئی کالا، کوئی گمراہ، کوئی فتنہ باز، کوئی بغض رکھنے والا میرے اور آپ کے ایمان پر ڈاکہ نہ مارے. کیونکہ عائشہ بھی میرے ایمان کا جز ہے، علی بھی میرے ایمان کا جز ہے، عائشہ بھی میرے لیے با ادب ہے، علی بھی میرے لیے با ادب ہے. عائشہ کا گھر میری عزت ہے، علی کا گھر میری عزت ہے. عائشہ سے نسبت مصطفیٰ کی، علی سے نسبت مصطفیٰ کی، عائشہ سے تقرب مصطفیٰ کا، علی سے تقرب مصطفیٰ کا. علی کو بھی علم کے شہر کا دروازہ کہا گیا، عائشہ کو بھی علم کی معلمہ کہا گیا، علی کو بھی عبادت گزار کہا گیا، عائشہ کو بھی عبادت گزار کہا گیا. علی کو میرے رب میرے نبی نے مطہرین میں، اہل بیت میں شامل کیا. عائشہ کو قرآن نے اہل بیت کہا. علی کو تہجد گزار کہتے ہوئے فخر ہوتا ہے، عائشہ کو تہجد گزار کہتے ہوئے فخر ہوتا ہے. علی قرآن پڑھے صبح تک ختم کرے، عائشہ قرآن پڑھے صبح تک ختم کرے. علی کی زبان سے صحابہ دین سیکھ کر دنیا میں پہنچے، عائشہ سے علم سیکھ کر صحابہ دنیا میں پہنچے. علی کا دامن بھی گناہوں سے پاک ہے، عائشہ کا دامن بھی گناہوں سے پاک ہے. علی بھی نفاست والا ہے، عائشہ بھی نفاست والی ہے. علی بھی نجاست سے پاک، عائشہ بھی نجاست سے پاک. علی بھی غلاظت سے پاک، عائشہ بھی غلاظت سے پاک. علی کے دماغ میں بھی گناہ نہیں ابھرتا، عائشہ کے دامن میں بھی گناہ نہیں ابھرتا. علی نے بلوغت کی نگاہ کھولی، سامنے مصطفیٰ تھے. عائشہ نے بلوغت کی نگاہ کھولی تو سامنے مصطفیٰ تھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. علی علی ہے.
علی کا نبی کے گھر سے بڑا رشتہ ہے. ہم علی کے ماننے والے ہیں, ہم علی پر ایمان رکھنے والے ہیں. علی ہمارے سر کا تاج ہے, علی ہماری آنکھوں کا نور ہے, ہماری زبانوں کا سرور ہے, ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. ہم علی کے بغیر خالی ہیں. علی کو چھوڑ کر ادھر جاتے ہیں وہ دھکا مارتے ہیں. علی کو چھوڑ کر خلفائے ثلاثہ کے پاس جاتے ہیں, وہ دھکا دے کر کہتے ہیں باہر نکل جاؤ, تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں, علی کے بغیر ہمارے پاس نہ آنا. علی کے پاس آتے ہیں, ان کو چھوڑ کر یہ کہتے ہیں اٹھ جاؤ, ہم تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے. جو ان تینوں کو نہیں مانتا, میں علی اس کا رشتہ دار نہیں ہوں. علی بھی ان کے منکروں سے باغی ہے, یہ بھی علی کے منکروں سے باغی ہے. ہم انہی سے محبت کریں گے جو ان چاروں سے محبت کرے گا. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ نبی کے تمام صحابہ سے محبت کرنے والا رکھے اور اسی ایمان کے ساتھ اٹھائے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اللہ آپ سب کا آنا, بیٹھنا, سننا سنانا قبول فرمائے. اللہ ہمیں کبھی بھی اس جماعت سے دور نہ کرے, کیونکہ اس جماعت کی اتباع کے بارے میں میرے اللہ نے کہا ہے والذی لتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو ان کی اتباع کرتا ہے نیکی کے ساتھ, جس طرح میں ان سے راضی ان سے بھی راضی, جس طرح میں ان پر خوش ان پر بھی خوش, جس طرح میں ان سے پیار کرتا ہوں ان سے بھی کرتا ہوں. علی نبی کے صحابہ کے تابع دار تم بن جاؤ, رضی اللہ وہ کہہ دے گا, رضی اللہ وہ کہہ دے گا. وہ تو اس کے یاروں سے بھی محبت کرتا ہے. اگر اس کی ان کے قدموں کے نیچے کوئی گھوڑا آ جائے, ان کے پاؤں کی دھول اٹھے, قرآن کے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقا. اگر ان تاپوں سے اٹھنے والی مٹی کی قسم میرا خدا اٹھاتا ہے, ان صحابہ کے قدموں کی غلامی کی قسم بھی میرا خدا اٹھاتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید رسل وخاتم النبیین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. اتنا بڑا مجمع تیرے نبی کے دیوانوں کا, پروانوں کا, تیرے نبی کے صحابہ کی محبت میں جمع ہے. یا اللہ ان کو بھی نیند پیاری تھی, ان کو بھی بستر پیارا تھا. یا اللہ تیرے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ کر اس مسجد میں تیرے نبی کے اہل بیت کا, نبی کے صحابہ کا ذکر سننے آئے. اللہ اپنی رحمت کے صدقے, اپنے کرم کے صدقے, اپنے فضل کے صدقے, اپنی شان کبریائی کے صدقے ان تمام کے آنے کو قبول فرما لے. اللہ ان سے راضی ہو جا, ان پر رحم فرما دے, ان پر فضل فرما دے, ان پر اپنی محبت کا فیصلہ فرما دے. ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والے مولا, آج یہ تیرے سفید ریش بندے, تیرے نوجوان فرد, یا اللہ علماء, قرہ, نمازی, ایماندار, نبی سے محبت کرنے والے, صحابہ کی الفت رکھنے والے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں. یا اللہ چوک صدیق اکبر کی اس جامع مسجد میں تیرے ساتھ محبت بانٹنے کے لیے آئے ہیں. میرے مولا تجھے تیری شان کا واسطہ ان کے دلوں پہ نظر ڈال کے سب کی بخشش فرما دے. اللہ ان پر اپنی محبت کا حسن ڈال دے, اپنے پیار کا عشق ڈال دے. اللہ ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. میرے مولا آج میرے مولا یہ 7واں پروگرام, 7ویں نشست جو تیری بارگاہ میں ہو رہی ہے مکمل ہو گئی, اختتام کو پہنچ گئی. اس کے مہمان کاری محمد اسماعیل تنولی صاحب, مولانا ابوبکر صاحب, اللہ مجھ جیسے گناہ گار سب کی حاضری کو قبول فرما. ہمارے میزبان مولانا حسین احمد مدنی, اللہ ان کے عمل میں, علم میں, عمر میں ترقی اور کامیابی نصیب فرما. ان کی حفاظت فرما, ہر شر سے محفوظ فرما, ہر حسد سے محفوظ فرما, ہر بری نظر سے محفوظ فرما. ان کے والد محترم ہمارے مرشد, ہمارے شیخ مولانا ارشاد الحق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش و مغفرت فرما. مولانا عبدالقیوم صاحب کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ جتنے بھی اکابرین اس علاقے کے دنیا سے چلے گئے, اللہ سب کے درجات بلند فرما. اس علاقے کی تمام مساجد اور مدارس کو آباد فرما. اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما. مولانا کے تمام رفقا, تمام کارکنان, تمام معاونین کو عزت نصیب فرما. ان کے برادران جو ان کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں اور ہمیشہ
مل جل کر یہ سارے ماحول کو بناتے ہیں. اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ ہمارا آنا, ہمارا بیٹھنا, سننا سنانا قبول فرما. ہمیں حضرت علی سے بھی اسی طرح محبت دے جس طرح نبی کے تمام صحابہ سے ہمیں محبت ہے. نبی کے صحابہ کی محبت کے صدقے یا اللہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما. عالم بیت کی محبت کے صدقے بزرگان دین کی محبت نصیب فرما. بزرگان دین کی محبت کے صدقے ہمیں اپنے اکابر کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے پیر و مرشد, ہمارے قائد ملت اسلامیہ, مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظریہ لے کر چلنے والے مولانا فضل الرحمان کی ہر قدم پر, ہر جگہ پر حفاظت فرما. اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے لیے وہ ہمارا سرمایہ ہے, ہمارے سروں کے تاج ہیں, ہمارے نگہبان ہیں. اللہ ہمیں بہت آسرا ہے. اللہ تو ان کی زندگی میں برکتیں پیدا فرما, ان کے قافلے کو ہر شر سے محفوظ فرما. یا اللہ نیک مقاصد کے ساتھ کامیابی نصیب فرما. ہمیں ایک دوسرے کی قدر عطا فرما. یا اللہ اس پورے مجمع کو مکہ اور مدینہ دکھا. یہ سعادت ہر مسلمان کو نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.